الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله الحمد للہ تعالی آج کا یہ روح پرور اجتماع سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سجایا گیا ہے۔ گلی گلی کریا کریا گاؤں گاؤں شہر شہر بلکہ دنیا بھر میں ہر ملک میں ہر علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں اور اجتماع سجائے جا رہے ہیں۔ ہم ہی نہیں، کائنات کے چپے چپے میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی ایک جھلک آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی حقیقت تک تو ہماری رسائی ہے نہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا رفتیں عطا فرمائیں
کیا کیا شانیں عطا فرمائیں، کیا کیا عظمتیں عطا فرمائیں۔ ہمارا علم محدود، ہماری عقل محدود، ہمارے فہم و فراست محدود، اور اللہ نے اپنے محبوب کو جو عظمتیں عطا فرمائی وہ ہمارے عقل و خرد سے وراء الورا ہے۔ ابھی تو مکی زندگی تھی جس میں یہ معراج کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ہر سال ہم معراج کا واقعہ سنتے ہیں اور پھر جی چاہتا ہے کہ وہی باتیں ہوں، سرکار کی عظمتوں کی باتیں، معراج کی باتیں۔ تو آئیے ایک بار پھر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی باتیں کرتے ہیں۔ ذکر الانبیاء من العبادہ، نبیوں کا ذکر کرنا تو عبادت ہے، تو پھر نبیوں کے نبی کا ذکر کرنا افضل عبادت ہے۔ آج اگرچہ موسم بدل گیا، بارش ہو گئی، بادل گرجے، بجلی چمکی، انتظامات، باہر والے اندر آ گئے، اس میں دل چھوٹا نہ کریں۔ ہماری کیا بات ہے، اصل تو محفل اللہ سجا رہا ہے۔ جس کو توفیق دیتا ہے وہی محفل سجاتا ہے، وہی محفل میں آتا ہے، اور پھر وہ تو مالک ٹھہرا اپنے محبوب کا جشن جیسے منائے، گجرات میں بارش کے ذریعے منائے، لاہور میں کسی اور انداز پر منائے، اسے نہیں خبر کہ آج شب معراج ہے، 27ویں رات ہے، میرے محبوب کے دیوانے شہر شہر جمع ہیں۔ وہ اپنے محبوب کی معراج کی رات جب معراج ہوئی تو اس کی رضا کتنی تھی، وہ آپ سنتے رہتے ہیں ساری کائنات کو سجایا گیا تھا، تو آپ دل چھوٹا نہ کریں کہ یہ کیا ہو گیا، اس کی اپنی محفل ہے، جو چاہے کرے، باہر کروائے اندر کروائے، ہم تو ٹھہرے مامور اس کے محبوب کے غلام، ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ بھی ذکر مصطفیٰ فرما رہا ہے، ہم بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کی رضا پر راضی رہنا ہے، شکوہ زبان پر نہ آئے کہ بارش نہ ہوتی تو محفل اتنی ہو جاتی، یہ اتنی اور اتنی اس نے طے کرنی ہے، ہم نے طے نہیں کرنی۔ ہم تو ارادہ تمنا کر سکتے ہیں اور اس کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں، وہ تو مالک ہے، قبول کر لے، اس کی مہربانی نہ کرے تو گلا کس بات کا، مالک ہے، جو چاہے کرے اپنی ملکیت میں، یہ ساری کائنات ساری مخلوقات اس کی ملکیت ہے، اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، کون چیں چاں کرنے والا، فلہذا خوشی کے ساتھ خوش رہو، اس کی رضا میں راضی رہو، جس حال میں رکھے راضی رہو، جب اس کی رضا پر راضی رہو گے تو یہاں آنے کا مقصد ہی پورا ہو جائے گا، معراج کی محفل سجانے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس کے محبوب نے ہمیں یہی تو بندگی سکھائی ہے، اس کے ہو کر رہ جاؤ، اس کے کسی کام پر انگلی نہیں اٹھانی، اس کے کسی کام پر یہ نہیں کہنا کہ یہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا، کیوں کر ہوا، ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا بہتر تھا۔ یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے کہ کوئی یہ کہے
کہ جو اللہ نے کیا وہ بہتر نہیں تھا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوتا تو بہتر ہوتا، یہ تو بے ادبی ہے۔ وہ تو جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ اور پھر ہوں مسلمان، اس کے محبوب کے غلام، اور ذکر بھی محبوب کا کرنے آئے ہوں تو پھر وہ بہتر ہی فرمائے گا۔ تو جو کچھ ہوا بہتر ہوا، اس سے بہتر ہو سکتا تو وہ کرتا، جو کچھ اس نے کیا بہتر ہی کیا۔ تو لہذا پھر عاشقوں کا امتحان بھی تو ہوتا ہے۔ امتحان بھی تو ہو سکتا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے تو تھوڑا سا موسم بدلا ہے، یہ معراج منانے سے بدل تو نہیں گئے، رخ تو نہیں بدل لیا انہوں نے، محفل سے رخ بدل بیٹھے ہو۔ ابھی تو ہم نے ان سے ذکر محفل، ذکر مصطفیٰ کی محفل میدان محشر میں بھی سجوانی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو دیکھ رہے ہیں، بارش بھی ہے، ٹھنڈ بھی ہو گئی، موسم گیلا ہو گیا، صفیں گیلی ہو گئیں، مگر دیوانے تو دیوانے ہیں، در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حاضریاں لگ رہی ہیں۔ فاروق اعظم بھی دیکھ کے بتا رہے ہیں سرکار یہ بھی واپس نہیں گیا، صدیق اکبر بھی بتا رہے ہیں سرکار یہ بھی نہیں گیا، یہ تو حاضریاں لگ رہی ہیں صرف اس محفل کی نہیں، جہاں جہاں محفل ہو رہی ہے، جہاں جہاں محفل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ایسی موقع پر ان چھوٹی موٹی جو مشکلات آ جائیں ان پہ گلہ نہیں کرنا، تو یہ ہر مشکل جو ہے جو بظاہر مشکل ہوتی ہے اس میں آخرت کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں۔ صلو علی النبی، معراج کی رات 27 رجب المرجب کی رات، ایک روایت میں ہے مکی زندگی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے ہیں، روزانہ تبلیغ فرماتے ہیں، اور مکی زندگی میں جو تکالیف آئیں، تبلیغ میں جو مشکلات جھیلیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اس راہ میں تمام نبیوں میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ اس روز جو 26 رجب کا دن تھا، کافروں نے، مشرکوں نے، منکروں نے آپ کو پہلے سے زیادہ ستایا، بڑی اذیتیں دیں، تکلیفیں پہنچائیں۔ میرے سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ افسردہ واپس تشریف لائے، پیچھے وہ جان کے دشمن بنے ہوئے معاذ اللہ آپ کے قتل کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر جانے کی بجائے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آج میرے سرکار کو، میرے رسول کو اتنا ستایا گیا، بستر بچھا دیا، آرام کے لیے پیش کر دیا، اور ان کی محبت تو دیکھو، خود تلوار لے کر دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ ادھر محبت کا یہ اظہار ہو رہا ہے،
اور دوسری طرف محبت کا کیا اظہار ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جبریل سے فرما رہا ہے، اے جبریل آج میرا محبوب افسردہ ہے، تیاری کر لو۔ محبوب آرام فرما ہوئے، بظاہر آنکھیں جو ہیں وہ تو خواب میں چلی گئی، اور دل بارگاہ رب العزت میں حاضر ہے، اور امت کی فکر لیے ہوئے آرام فرما ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جبریل اپنے طاؤسی اور نورانی پروں کو جنت الفردوس کے لباس اور زیور سے آراستہ کرو، کلاه فرما برداری کو سر پر سجا لو۔ میکائیل سے کہہ دو کہ رزق کا پیمانہ چھوڑ دے، اسرافیل سے کہہ دو کہ سور کو اپنے منہ سے ہٹا لے، اسرائیل کو کہو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنا چھوڑ دے، فراشان نور و ضیاء سے کہو کہ آسمانوں کے سارے طبقات کو نور سے منور کر دیں، اور فرمایا کہ عیش و سرور کے جاروب سے کہو کہ ہر طرف صفائیاں کر دیں، صدق و صفا کے نکارچیوں سے کہو کہ جود و عطا کے نکارے بجا دیں، رضوان سے کہو جنت کو سجائے، مالک کو کہو دوزخ کو بجھائے، سمندروں سے کہو کہ آج رات موج زنی سے باز آ جائیں، ہواؤں سے کہو طوفان نہ اٹھائیں، افلاک سے کہو سیر و سلوک سے آرام کریں، حوران بہشت سے کہو عود کماری کی انگیٹھیاں نچھاور کرنے کے لیے جواہرات سے بھرے ہوئے تھال لیے تیار ہو جائیں، جنت کے محلات کی چھتوں پر وہ حاضر ہو جائیں۔ حاملان عرش سے کہو کہ چھٹے آسمان کو مقدس لباس پہنائیں، حاملان کرسی سے کہو کہ کرسی کے سر پر تاج قدسی رکھے، آدم کو پیغام دے دو، ابراہیم کو پیغام دے دو، اسماعیل کو پیغام دے دو، اسحاق کو پیغام دے دو، یعقوب کو پیغام دے دو، یوسف کو پیغام دے دو، موسیٰ کو پیغام دے دو، عیسیٰ کو پیغام دے دو، یہ جتنے پہلے آئے تھے سب کو استقبال کے لیے پیغام دے دو کہ مسجد اقصی پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تم بھی تیاری کر لو، 70,000 فرشتے ساتھ لے لو، میکائیل کو بھی لے لو، اسرافیل کو بھی لے لو، اور جاؤ جنت میں، وہاں جا کر سواری کا انتخاب کرو، مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں جہاں اہل قبور ہیں ان سب سے آج عذاب اٹھا دو، تمام دنیا کو عطر محبت اور نور مودت سے معطر و منور کر دو۔ یہ ساری تیاریاں کس کے لیے ہو رہی ہے؟ وہ سرور کشور رسالت میرے آقا نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عاشق مہر رسالت آپ قصیدہ معراجیہ میں فرما رہے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے،
نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے، آج جیسی بہار پھر دکھائی نہ دے گی، نہ پہلے کسی نے دیکھی۔ بہار ہے، شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر ادھر زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ ایسا سما کہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک کے گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ جبریل امین کو اللہ کا حکم ملا، 70,000 فرشتے لے لو، میکائیل بھی جائے گا، اس کے بھی آقا آ رہے ہیں، اسرافیل بھی جائے گا، اس کے بھی آقا آ رہے ہیں، ان سب کو لے لو اور جاؤ ام ہانی کے گھر۔ آج میرا محبوب غمگین دل لیے سویا ہے، جا کر اسے یہ بشارت سنا دو، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ سرکار آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کا پروردگار آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اب اللہ کا حکم تھا، ساری تیاریاں ہو گئیں، جنت کو سجا دیا گیا، دوزخ کو بجھا دیا گیا، انوار کی بارش ہو رہی ہے، ہر طرف جگمگ جگمگ، ساری کائنات جگمگ جگمگ ہو رہی ہے۔ جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ہمراہ زمین پر اترتے ہیں، اللہ اکبر، براق کو ساتھ لے کر آتے ہیں، اور سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کی چھت کو چیر کر داخل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جبریل کے لیے بھی امتحان آ گیا، کیونکہ جبریل بھی تو امتی ہیں، ان کے رسول آرام فرما ہے، پیغام الہی دینا ہے۔ جس کا رسول آرام فرما ہو، امتی کو جگانا ہو تو کیسے جگائے؟ یہاں تو ایک مرید کو پیر کو جگانا ہو، وہ مرید سوچتا رہتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ مرید اور پیر کی تو کوئی مثال کی حقیقت ہے ہی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ جبریل جانتے تھے یہ جو آستانہ ہے نا، کاشانہ ہے ام ہانی کا، آج یہ ایک عام گھر نہیں ہے، یہ تو عرش سے بھی اعلیٰ ترین ہے۔ اس وقت اس کا مقام عرش سے بھی اعلیٰ ہے کہ اللہ کے محبوب یہاں جلوہ فرما ہے۔ سرکار جہاں ہوں تو عرش کو اس سے کیا نسبت،
سرکار ہی تو عرش کو عظمت دینے والے ہیں، سرکار کی نسبت سے عرش نے عظمت پائی ہے۔ تو اب سرکار ام ہانی کے گھر میں ہیں تو وہ عرش سے اعلیٰ بن گیا، آج اپنے روضہ اطہر میں ہیں، وہ عرش سے اعلیٰ ہے۔ تو اب جبریل بھی تو جانتے ہیں کس مقام پر کھڑا ہوں، ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا۔ اس مقام پر تو جنید و بایزید جیسی عظیم ہستیاں اپنے نفس کو گم بند کر کے آتی ہیں کہ نفس کی آواز سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب جبریل کے لیے بھی تو امتحان ہے نا، محبوب اللہ کا پیغام بھی دینا ہے اور محبوب آرام فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے الہام ہوا، جبریل فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے پتہ چلا یہ جو میرے جسم کی، یہ جو میری ترکیب میرے پروں کی، لبوں کی جو ہوئی تھی کافور سے، اس کی حکمت کیا ہے۔ آج مجھے پتہ چلا جب میرے رب نے فرمایا یا جبریلو، تو مجھ سے پوچھتا ہے میں کیا کروں، یا جبریلو قبل قدمیہ، میرے محبوب کے قدموں سے اپنے لبوں کو لگا دے۔ اب جب جبریل نے محبوب کے قدموں سے لبوں کو لگایا، ایک تو قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل گیا کہ دیکھ لو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبریل کا مقام بڑا ہے نبی سے، جبریل تو قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ سر جو ہوتا ہے وہ جسم کا اعلیٰ مقام کہلاتا ہے، صوفیہ اسے عرش کہتے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ نے ساری مخلوق کو بتا دیا کہ دیکھو فرشتوں میں جو بڑا ہے اس کا سر کہاں پڑا ہے، جہاں اس کی درجے انتہا کو پہنچ رہے ہیں وہاں سے تو میرے محبوب کے درجوں کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کو جب کافوری لب لگے تو اس کی ٹھنڈک کو جب آپ نے محسوس فرمایا تو بیدار ہو گئے۔ اب جب بیدار ہوئے تو پھر دست بستہ عرض کی، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، پھر آپ کو غسل دیا گیا آب کوثر سے، جنتی حلہ پہنایا گیا، جنتی دولہا بنایا گیا۔ جب کائنات ان کے لیے سجائی گئی اس طرح شان و شوکت سے، تو اس دولہا کو کس طرح سجایا گیا ہوگا۔ کسی شاعر نے خوب کہا، جذب حسن طلب آج کی رات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حسرت کی تھی جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک کے گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن۔ جب سرکار دولہا بنے ہوئے تھے لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ چلو حقیقت میں نہ صحیح چشم تصور میں تو ہم وہاں پہنچتے ہیں، جس کا جو تصور میں تو اس دولہا معراج کے دولہا کو دیکھا جائے تو شاعر کہتا جذب حسن طلب آج کی رات ہے، یہ سارا حسن آج دکھائی دے رہا ہے۔ جذب حسن طلب آج کی رات ہے،
دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، اب ذرا محبت میں یہ دلوں میں عشق و محبت کے گلاب کھل اٹھیں گے۔ آپ ذرا چشم تصور میں جائیں، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے عرش باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو دکھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح صفا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلو میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، طور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرعانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ یہ قافلہ، یہ نورانی قافلہ، غور تو کرو کیسا نور، بلانے والا نور، جانے والا نور، سواری نور، باراتی نور، اور جو بارش ہو رہی ہے وہ بھی نور کی۔ یہ نورانی قافلہ بیت المقدس پہنچتا ہے، استقبال انبیاء کرام و رسول اعظام فرما رہے ہیں، اور پھر وہاں وہ نماز ادا ہوتی ہے جس کو ہم کیسے بیان کریں، جس کے مقتدی انبیاء ہوں، جس کا مقتدا امام الانبیاء ہو، محبوب کبریا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نماز کے بعد، اب وہ نماز تو ہوئی، کتنا وقت لگا، پڑھانے والے سرکار، پڑھنے والے انبیاء، کتنا وقت لگا، پھر اس کے بعد نبی کھڑے ہو کر خطبے پڑھ رہے ہیں عظمت مصطفیٰ کے۔ یہ نہیں کہ نماز ختم ہوئی سفر شروع ہو گیا، ابھی بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خطبے جو ہیں وہ انبیاء کرام رسول اعظام علیہم السلام پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ سفر جو ہے آسمانوں کی سیر کے لیے سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ کچھ اشعار میں جو بیان کیا، اگر واقعہ بیان کریں تو رات گزر جائے باتیں ختم نہ ہوں، تو اس لیے میں اشعار بیان کرتا ہوں، اس میں سمو دیے ہیں آپ نے بہت ساری باتیں۔ آپ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب جبریل امین نے معذرت کر لی آگے بڑھنے سے، اس بات کو اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے،
کہ لے مبارک ہو وہ تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ ان شعروں پر آپ غور کرو، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یہ پہلے کا جو لفظ آیا غور آپ نے کر لینا ہے۔ فرماتے ہیں سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی بار گئے تھے۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا۔ کون پکار اٹھا؟ عرش۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، بڑے محمد کری ہو احمد قریب آ سرور ممجد۔ اللہ کا کلام تو آواز سے پاک ہے، الفاظ سے پاک ہے، حروف سے پاک ہے۔ علماء روایت بیان کرتے ہیں اس وقت محبوب نے جو آواز سنی تھی، اللہ نے اپنا کلام صدیق اکبر کی آواز میں محبوب کو سنا۔ کہ یہ ان سے سب سے قریب ہے، یہ مانوس ہیں، ان سے آج ان کی آواز آئے گی، مانوس ہوں گے، اور صدیق اکبر کی عظمت بھی تو ظاہر ہو رہی ہے۔ بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے محمد کری ہو احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا۔ ادنو منی کری ہو احمد، قریب ہو محمد، قریب آ سرور ممجد، صدائے آ رہی ہے، ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا۔ جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کا تھا، پر ان کا بڑھنا تو نام کا تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، فاعل جو وہ ہے، فاعل حقیقی وہی ہے۔ فرمایا پر ان کا بڑھنا تو نام کا تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر،
اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے ہزاروں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ بستر بھی گرم ہے، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، وضو کا پانی بھی چل رہا ہے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی رحمت، ہم بھی دعا کریں نبی رحمت، التجا کریں نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو یہ عنایت۔ ہم اپنے لیے عرض کریں کہ ہم سب پہ للہ ہو یہ عنایت، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اظہر کبریاء، اظہر مصطفیٰ، سرکار کی غلامی، سرکار کی غلامی۔ اب ایک شعر اور سن لیجئے۔ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن۔ زبان انتظار میں ہے کہ میں کچھ بولوں، کانوں کو بھی بڑی حسرت ہے کہ ہم کچھ سنیں۔ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن۔ یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ کانوں کو بھی خبر نہ ہوئی اور کلام سن لیا گیا، زبان بھی نہ چلی اور کلام ہو بھی گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے 3 طرح کی باتیں عطا فرمائی۔ ایک کلام فرمایا محبوب جا کر عام کو بھی بتا دینا، خاص کو بھی بتا دینا، یہ کلام ہمارا عام کر دینا۔ دوسرا کلام فرمایا محبوب یہ عوام کے لیے نہیں، یہ آپ کے خاص غلاموں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ سرکار سے ہم نے علم کے 2 برتن لیے ہیں، ایک تو تم پر انڈیل دیا، ظاہر کر دیا، بتا دیا، اگر دوسرا تم پہ ظاہر کر دیں تو تم ہمارا گلا کاٹ دو۔ مولا علی کہتے تم کہہ دو، تم کہو کہ علی جو ہے گمراہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ عوام کا علم ہی نہیں، وہ تو سرکار نے خواص کو بتایا، مولا علی کو بتایا، صدیق و عمر کو بتایا، عثمان غنی کو بتایا، حسن و حسین کو بتایا، اپنی شہزادی کو بتایا، اپنے خاص غلاموں کو بتایا، اور ان کو تاکید کر دی کہ جس کو اس کا اہل پاؤ بس اسی تک پہنچانا ہے۔ تو ایک علم تو دے دیا عوام و خواص کے لیے، دوسرا مقید کر دیا کہ یہ صرف آپ کی امت کے، آپ کے غلاموں میں سے ان کے لیے ہیں جو خاص الخاص ہیں۔ اور تیسرا علم وہ دیا جس کے لیے فرما دیا محبوب یہ تمہارے اور ہمارے درمیان راز ہے، بس یہ تم جانو اور ہم جانیں۔ یہ تم نے ظاہر خواص پر بھی نہیں کرنا، تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ علم نبی یہاں تک ہے وہاں تک ہے؟ تیرا علم تو خواص تک نہیں، تجھے تو خواص کا پتہ نہیں، تو علم نبی پر
قید لگانے آیا، پھر خواص کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ حد بندیاں کرے، اپنا جیسا علم والا سمجھیں، وہ جانتے تھے ان کے پاس تو وہ علم ہے جس کی کسی کو ہوا ہی نہیں لگی۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ اللہ کے راز ہیں، وہ معرفت الہی ہے، وہ علم حقیقت ہے، وہ علم معرفت ہے۔ یہ جو کچھ ہمیں ملا، ہم سے مراد یہ جو کچھ علماء کو، مشائخ کو، پیروں کو ملا، اولیاء کو ملا، صحابہ کو ملا، انبیاء کو ملا، یہ تو اس کا قطرہ برابر بھی نہیں جو انہیں اس سمندر کی تو بات ہی کیا ہے۔ سب کے علوم کو جمع کر لو، یہ اس سمندر کے سامنے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے جو سرکار کو اللہ تعالی نے علوم عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب وہاں تو جو باتیں ہوئیں ہم تو وہی جانتے ہیں جو سرکار نے بتا دیا، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی۔ سننے والے یہ، سنانے والے وہ، عرض کرنے والے یہ، سننے والا وہ، یہ جانے ان کا رب جانے، جو ہمیں بتا دیا ہم تو وہی جانتے ہیں۔ اب دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج مجھ سے فرمایا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا محمد انا وانت وما سوا ذالک خلقتہ لاجلک۔ اے محبوب میں ہوں اور تو ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے، اصالت کل، امارت کل، امامت کل، سیادت کل، حکومت کل، ولایت کل ہمارے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، یہ سکہ نشاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و صبر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، نہ روح امی، نہ عرش بری، نہ لوح مبی، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ اللہ نے فرمایا یا محمد انا وانت وما سوا ذالک خلقتہ لاجلک۔ محبوب میں ہوں اور تو ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تو میں نے تیری خاطر بنایا ہے۔ اب یہ تو تھا نا اللہ کا ارشاد، اب محبوب کی عرضی بھی سن لے۔ جواب میں کیا عرض کیا؟ یا ربی انت و انا، اے میرے رب تو ہے اور میں ہوں۔ ادب دیکھو، اللہ نے فرمایا انا و انتا، یہی نہیں عرض کیا
پہلے اپنی بات نہیں کی کہ میں اور تو بندگی کا کرینہ سکھا رہے ہیں کہ پہلے رب کی بات کرو، یا ربی انتا وانا، اے میرے رب تو ہے اور میں ہوں، وما سوا ذالکا، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے، وہ عرش ہو، کرسی ہو، جنت ہو، آسمان ہو، زمینیں ہو، ملائک ہو، باغات ہو، محلات ہو، وہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، وما سوا ذالکا ترکت لاجلکا، میں نے تیری خاطر چھوڑ دیا۔ رب نے کہا حضور سے، سارے جہاں تیرے لیے۔ رب نے کہا حضور سے، سارے جہاں تیرے لیے۔ رب سے کہا حضور نے، میرے لیے ہے تو ہی تو۔ الہی انت مقصودی۔ یہ سرکار درس ہمیں دے رہے ہیں۔ یہ جو بات آ کر بتائی ہے نا، ایسے نہیں بتائی، امت کو کچھ سمجھانا تھا، بندگی کا کرینہ بتانا تھا کہ دیکھو میں نے سب کچھ اس کے لیے چھوڑ دیا جسے مقصود بنایا، مطلوب بنایا، محبوب بنایا، معبود بنایا، میں نے چھوڑ دیا۔ اور صرف زبان سے نہیں کہا، سیرت مصطفیٰ پڑھو، سنت مصطفیٰ کا مطالعہ کرو، جو کچھ کہا کر کے دکھایا، دنیا میں کوئی دل نہ لگایا، اپنا دھیان اپنی توجہ ہر وقت اللہ ہی پر رکھی، توکل بھی کیا، صبر بھی کیا، شکر بھی کیا، ذکر بھی کیا، عبادت بھی کی، کھایا تو اللہ کے لیے، پیا تو اللہ کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے حکم ہوا تو کر لیا، سب کچھ اللہ کے لیے، اپنا مقصود بنایا اللہ کو، مطلوب بنایا اللہ کو، محبوب بنایا اللہ کو، معبود بنایا اللہ کو۔ الہی انت مقصودی ورضا کا مطلوبی، عمل کا پیکر بن کر ساری امت کو دکھا دیا۔ ہمیں معراج سے یہ سبق مل رہا ہے، یہی ہے درس معراج، کہ اگر تم اپنی معراج چاہتے ہو تو پھر میرے اس درس پر عمل کر لو۔ اپنا دل جو ہے وہ دنیا کو نہ دینا، مخلوق کو نہ دینا، دنیا کی محبت کو، مخلوق کی محبت کو اس دل میں نہ بسانا۔ یہ تو دل اللہ کا عرش ہے، یہاں تو اللہ کے جلوے بسانے ہیں، اس کی یاد کے چراغ جلانے ہیں، اس کی بندگی سیکھو، بندگی کا کرینہ سیکھو۔ اللہ کے بندے ہوتے بندے بن کر زندگی گزارو۔ جو بندہ ہوتا ہے اس کا دھیان مالک کی طرف ہوتا ہے۔ بلا تمثیل بات کرتا ہوں، باہر پین بیٹھا ہوا ہے، اندر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا دھیان اندر لگا ہوا ہے، کب بیل بجے اور مجھے میرا مالک بلا لے، تو وہ نہ ادھر باتوں میں لگتا نہ ادھر لگتا، اس کے کان اس بیل کو سننے پر لگے ہوئے ہیں کہ کب بلاوا آ جائے۔ بلا تمثیل اب ہم بھی غور کر لے، ہم بھی تو بندے ہیں، وہ مالک ہے، اس کے بلاوے 5 نمازوں کی صورت میں بھی آتے ہیں، اس کے بلاوے دیگر صورتوں میں بھی آتے ہیں، حرام روزی بھی پڑی ہے، حلال روزی بھی پڑی ہے، بلاوا حلال روزی کا ہے۔ اب ہم کدھر جاتے ہیں؟ بد نگاہی بھی ہے، خوش نگاہی بھی ہے، بد کلامی بھی ہے، خوش کلامی بھی ہے۔ اب ہم کلام کون سا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے کس طرف ہیں؟ ہم ذرا اپنی طرف دیکھ لیں، بندگی کی طرف دیکھ لیں۔ صرف یہی نہیں کہ حی علی الصلاۃ کا پیغام آیا تو نماز کے لیے چلے گئے، اور کسی نے حرام دکھایا تو اس کی طرف چلے گئے، یہ بندگی تو نہ ہوئی، یہ سلیقہ تو نہ ہوا۔ تو اللہ کے محبوب بتا رہے ہیں، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ اے اللہ بس تو ہے اور میں ہوں، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا۔ اب مجھے بتاؤ، صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھو، صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھو، سرکار کا عملی نمونہ نظر آئے گا۔ ہر صحابی میں ادائے مصطفیٰ دکھائی دے گی،
صحابہ کے پیچھے چلو گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو اب صحابہ غلام تھے، انہوں نے بتا دیا غلام کا کام یہ ہے کہ آقا کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو اب اگر ہم بھی ایسے غلام بنیں گے تو پھر اللہ کے بھی محبوب ہو جائیں گے اور اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہو جائیں گے۔ اب ایک کلام تو میں نے حدیث پاک کی روح سے آپ کے سامنے بیان کر دیا، یہ جو ابھی بیان کیا۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اصل تو میں نے وہ بیان کرنی تھی باتیں، وقت بھی ہمارے پاس قلیل ہے، لیکن کوئی بات نہیں یار، زندہ صحبت باقی، اگر اللہ نے حیات دی، پھر سعادت دی، پھر شب معراج آئی، پھر سرکار کی باتیں ہوں گی، یہ تو ختم ہونے والی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ دنیا ختم ہو گئی تو قبر میں سبحان اللہ، وہاں بھی تو چرچے کرنے والے سرکار کی چرچے کر رہے ہیں، اور محشر تو سرکار ہی کے لیے سجایا جائے گا۔ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور جنت میں بھی ذکر تو انہی کا ہونا ہے۔ تو لہٰذا میں ایک بات، وہ 8 باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ صلو علی النبی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی کچھ باتیں بتائیے جو شب معراج ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو پھر سنو، 8 باتیں بیان کی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری امت کے بارے میں 8 باتیں کی۔ کس کے بارے میں؟ ہم کون ہیں؟ تو باتیں ہمارے لیے ہوئیں۔ باتوں کی نوعیت اپنی جگہ، لیکن اس پر تو اللہ کا شکر کرو کہ محبوب کے صدقے کہاں ذکر ہو رہا ہے؟ اس امت کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ وہاں تو جائی نہیں دوئی کی کہاں ذکر ہو رہا ہے؟ یہ سب سرکار کی نسبت کا فیضان ہے یا نہیں؟ اس نسبت پر فخر بھی کرو، قدر بھی کرو، اور اس پر استقامت پر مانگو بھی، اور قائم رہو اس محبت رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 8 باتیں کی امت کے بارے میں۔ ایک بات اس میں سے یہ فرمائی، محبوب یہ جنت میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اور تیرے طفیل تیرے غلاموں کے لیے بنائی ہے۔ جب تک سرکار کے غلام جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کوئی اور امت داخل نہیں ہوگی۔ یہ کیے فیضان کس وجہ سے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سرکار کا غلام جنتی، جو جنتی غلام، اور ادھر کسی اور نبی کا غلام وہ بھی جنتی، دونوں آ جائیں جنت کے دروازے پر۔ اب اگر پہلے دوسرے کسی نبی کا امتی دروازے پر آئے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جنتی ہونے میں تو دونوں برابر ہیں، جنت بھی ایک، یہ جنتی بھی دونوں ہی ہے۔ اسے کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ ویٹ کیجئے، ابھی کوئی امت داخل ہو رہی ہے۔ جنتی ہونے میں تو دونوں برابر ہیں،
یہ سب سرکار کی نسبتی کا تو فیضان ہے۔ اللہ نے یہ نسبت عطا کی، بے مانگے عطا کی، یہ اس کا فضل و احسان ہے۔ اس پر جتنے شکر کے سجدے لٹائیں کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ جو جنت ہے یہ تو میں نے تیرے لیے بنائی، تیرے طفیل، تیرے غلاموں کے لیے، امتیوں کے لیے بنائی، تیری امت کے لیے بنائی ہے، لیکن آپ کے کچھ امتی ایسے بھی ہیں کہ جو میری رضا والے کام کر کے اس جنت کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ اس جنت میں داخل ہونے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے میری خوشی والے، میری رضا والے کام نہیں کرتے، جنت میں داخل ہونے کے لیے میری فرما برداری، اطاعت گزاری نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے، کس مقام پر ہو رہی ہے اور کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ غور تو کرو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لوگ جنت میں جانے کی تمنا تو کرتے ہیں مگر جنتی اعمال نہیں کرتے، دوزخ سے بچنے کی تمنا تو کرتے ہیں، دوزخ سے بچنے والے اعمال نہیں کرتے۔ اور حضرت علمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج جو محفل ہم نے سجائی ہے، سرکار کی عظمت کی باتیں ہوئیں، اور اللہ کو اپنا محبوب جو ہے اتنا محبوب ہے، فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ محبوب کلام کرے تو فرمائے یہ کلام ان کا نہیں میرا ہے، فعل ان کا نہیں میرا ہے، ہاتھ ان کا نہیں میرا ہے، فرمایا اطاعت ان کی نہیں میری ہے، جو ان کا فرما بردار ہوگا وہ در حقیقت میرا فرما بردار ہوگا۔ تو اب جو عظمت کے گیت گاتے ہیں، شان و عظمت بیان کرتے ہیں، محبوب کی محفلیں سجاتے ہیں، دل میں محبوب کی محبت کو رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے تو ضروری ہو گیا کہ اب ان کا کہا بھی مانو، ان کی فرما برداری بھی کرو۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو کہ انہوں نے محبوب کی اطاعت کی، فرما برداری کی۔ ہم تابعین کو دیکھتے ہیں، تبع تابعین کو دیکھتے ہیں، ائمہ دین کو دیکھتے ہیں، حضور غوث اعظم کو دیکھتے ہیں، خواجہ اجمیر کو دیکھتے ہیں، خواجہ نقشبند کو دیکھتے ہیں، خواجہ سہرورد کو دیکھتے ہیں، داتا حضور کو دیکھتے ہیں، بابا فرید کو دیکھتے ہیں۔ جس بھی ولی کو دیکھتے ہیں وہ ان سے محبت بھی کرتا ہے، ان کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم محبت تو کرے ہی کریں، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں، ایمان ہی ہے، وہ ہمارے ایمان کا نام ہے۔ فرما دیا کہ اس کا ایمان ہی نہیں کہ جس کے دل میں محبوب کی محبت نہیں، تو فرما دیا یہ تو ایمان، یہ محبت ایمان ہی کا نام ہے، تو ان کی اطاعت بھی کریں۔ آج جو کفار و مشرکین ہم پر غلبہ کیے ہوئے ہیں، آج جو سازشیں ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آج ہم نے نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیا۔ آپ سے محبت تو کرتے ہیں، محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، محبت کی باتیں بھی کرتے ہیں، مگر آپ کی شریعت پر چلنے کی بجائے، آپ کے دین پر چلنے کی بجائے، آپ کی اطاعت کرنے کی بجائے آپ کے دشمنوں کی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں، ان کے تمدن کو اختیار کرتے ہیں، ان کے طور طریقے فیشن کو اپناتے ہیں۔ اب حد تو یہ ہو گئی کہ ان کی تعلیمات کو اپنا رہے ہیں، ان کے نظریات کو اپنا رہے ہیں۔ اب یہ جو ہر سال عورت مارچ کا تماشا
تماشا لگایا جا رہا ہے۔ کوئی ہے جو اس کو لگام ڈالنے والا ہو حکومتی صفوں پر، اپوزیشن کے صفوں پر، کوئی اور ملک کے اندر کوئی جو ان کو لگام ڈالنے والا ہو؟ یہ جو بے مہار اسلام کے خلاف، دین کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس طرح اور بھی جو برائیاں سر عام ہو رہی ہے، ہر جگہ رشوت کا ماحول ہے، سود کا کاروبار ہو رہا ہے، نشے ہو رہے ہیں، آوارہ گردی ہو رہی ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، مسجدیں خالی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہے، تو ذرا غور تو کرو، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اسی کا تو وبال ہے کہ جو آج ہم اتنی معزز امت ہو کر دنیا میں ذلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو خدا را ہوش میں آئیے اور آج یہ عزم مصمم کیجئے کہ جس نبی کی محبت کا چراغ دل میں جلایا ہے اس کے دین و شریعت پر ہم عمل کریں گے، ان کے دین و شریعت پر ہم عمل کریں گے، آپ کی مسجدوں کو آباد کریں گے، دینی مدارس کو مضبوط کریں گے، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے، دین کی فکر کریں گے، دین پر عمل کریں گے اور دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، اپنے گھر کے اندر بھی دینی ماحول بنائیں گے، اور اس کے لیے ہم پوری دنیا میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی فکر کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا اپنا پسندیدہ بندہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔